تھی میری بہن کے اوپر، امام نے گھر میں ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے میں اپنی بہن کے اوپر سایہ بنا دوں، اس کے اوپر دھوپ نہ ہو۔ اب کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد کوئی چیز نہ ملی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام خود بہن کے سامنے کھڑے رہے، کافی دیر تک کھڑے رہے، بہن کے اوپر دھوپ نہ آنے دی اور ان کو آرام کرنے دی۔ اتنی پیاری تھی اور لاڈلی تھی جناب زینب عالیہ ان پانچوں کی تھی۔ تو انما یرید اللہ والی آیت پڑھنے کا مقصد یہ تھا، ثابت یہ کرنا تھا کہ ان پانچوں کے ساتھ کوئی چھٹا بھی اگر اس میں داخل ہے تو وہ جناب زینب کبریٰ کی ذات ہے۔ اچھا، ایک واقعہ بس مناسبت سے میں جناب سید الساجدین کے متعلق پڑھنا چاہوں گا اور ذکر مساج کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کو صلوات بھیجنے محمد وآل محمد کو کا واسطہ جو اس نے تیرے دین کے لیے اٹھائی ہے، تو ان زحمتوں کا تجھے واسطہ ہے، میری اس پریشانی کو دور کرو۔ اور امام زمانہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب بھی میری ظہور کی دعا کیا کرو، خدا کو میری پتنی زینب کا واسطہ دیا کرو، کیونکہ خدا کبھی بھی اس کا واسطہ رد نہیں کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کو دعا کے جملے میں تحفے میں دیے جا رہا ہوں کہ آپ یہ آزما کر دیکھیں، حضرت عباس کے پاس آ جائیں، ان کی آقا زادی مرشد زادی علم کے نیچے بیٹھ کر جناب زینب عالیہ کا واسطہ دے دے، عباس کبھی رد کریں گے ہی۔ سبحان اللہ۔ امام حسین کی طرف آ جائیں زری میں، یا امام کے جھولے کی، امام کا کوئی بھی نسبتاً کوئی بھی چیز ہو، امام کی بارگاہ ہو، امام سے کلام کرنا ہو، امام سے دعا میں، پھر امام حسین کو بھی جناب زینب عالیہ کا واسطہ دے، امام بھی کبھی رد کریں گے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جناب زینب عالیہ کا دعا میں جو واسطہ اور وسیلہ دینا ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے۔ اچھا، اب میں سید الساجدین کے متعلق جو بتانا چاہ رہا تھا، سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں جتنے بھی کمالات ہیں اور جتنا بھی یہ سب کچھ آپ کو عطا کیا گیا ہے، ویسے تو وہ خدا کی بارگاہ سے سیکھ کر آئے تھے، لیکن سیکھ آنے کے بعد بھی ظاہری طور پر جس نے جناب سجاد کی پرورش کی ہے، اس کا نام بھی جناب زینب کبریٰ۔ اگر کوئی معصوم کو بھی دنیا میں ظاہری طور پر کوئی چیزیں سکھاتی ہیں تو وہ بھی جناب زینب عالیہ کی ذات ہے۔ پوری بچپن سے لے کر جوانی کی عمر تک امام سجاد کی جو اصل ماں تھی انہوں نے تربیت نہیں کی ہے، جناب زینب عالیہ نے ویسے ہی تربیت کی ہے جیسے جناب اکبر کی تربیت کی تھی۔ جیسے جناب اکبر جناب زینب عالیہ کو پھپھی اماں کہہ کر بلاتے تھے، ایسے ہی امام سجاد بھی پوری زندگی، چاہے وہ شام کا دربار ہو، چاہے مدینے میں آباد ہونے والا وقت ہو، پھپھی اماں کہہ کر ہی مخاطب ہوتے تھے۔ اور یہ جناب زینب عالیہ کی ہی محنتوں اور تربیتوں کا نتیجہ ہے کہ جناب زینب عالیہ تو خود اتنی صابر ہیں، وہ جناب سجاد کو اتنا صبر کرنا سکھاتی ہیں کہ امام اتنا صبر کرتے ہیں کہ بازار دربار ہو، تو اس میں بھی جناب زینب عالیہ کا اچھا خاصا کردار ہے۔ اچھا، امام اتنے فضائل کے حامل، ویسے تو امام کی فضیلت اتنی ہے کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، ان کی فضیلت نہیں بیان کرتا، میں ان کے ایک غلام کی فضیلت بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، امام کا ایک غلام تھا، کیونکہ امام کے پاس تو بہت سارے غلام تھے، امام غلام خریدتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، پھر ان کو آزاد کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیں خود کہ کربلا میں جب حسین علیہ الصلوۃ والسلام صدا دیتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، کوئی مدد کے لیے نہیں آتا، پھر اچانک سے کیا ہو جاتا ہے کہ جب امام محمد باقر درس کے لیے بلاتے ہیں، امام جعفر صادق درس کے لیے بلاتے ہیں، تو 4,000 شاگرد امام کی محفل میں دکھائی دیتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے جتنے شاگرد تھے 4,000 تعداد بتاتے ہیں، جتنے روایات نقل کرنے والے امام محمد باقر سے بتاتے ہیں 4,000 شاگرد بتاتے ہیں۔ ان میں یہ جابر بن حیان بھی تھا، مولا کا شاگرد، جو یہ ابھی سائنس کا بابا مانا جاتا ہے اسکول اور کالجوں میں، یہ امام کا صحابی تھا۔ تو یہ اتنے 4,000 صحابی کیسے بن گئے ایٹ اے ٹائم، جب 72 میں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، بلانے پر کوئی آنے والا نہیں تھا، یہ اتنے غلام کہاں سے آ گئے؟ فرماتے ہیں یہ سید الساجدین کے وہ غلام خرید کردہ تھے، جن کی تربیت کے بعد امام نے ان کو آزاد کر دیا تھا، پھر ان کی اولاد ہوئی تھی، انہوں نے بھی خود اپنی اولاد کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ بعد میں اہل بیت کے وفادار بن گئے، اور جب امام محمد باقر اور جعفر صادق کا دور آتا ہے تو ان کی محفلوں میں 4,000 شیعہ نظر آتے ہیں۔ یہ جناب سجاد کی محنت ہے۔ اچھا، آپ کے غلاموں کا مرتبہ اور رتبہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تھا، بسم اللہ، غلام کہتا ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تھا، بارش برس ہی نہیں رہی تھی، فصلیں سوکھ گئی تھی، لوگ مر رہے تھے۔ اچھا، کہتا ہے اب شریعت میں ہے کہ جب کسی علاقے میں بارش نہ ہوتی ہو اور قحط ساری ہو گئی ہو، اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز استسقاء۔ پھر یعنی اس علاقے کے جو مرد حضرات ہیں اور عورتیں حضرات ہیں، حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ بچوں کو بھی لے کر آؤ، ہو سکتا ہے خدا بچوں کو دیکھ کر رحم کر دے۔ پھر وہ سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز استسقاء،
اس کے بعد جو ہے وہ خدا سے طلب کرتے ہیں بارش کو کہ پروردگارہ بارش برسا دے۔ اچھا یہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے علاقے میں 10 سال ہو گئی تھی، بہت لوگ دعائیں کر کر کے تھک گئے تھے لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی۔ کہہ رہا ہے 1 سے 7 مرتبہ ہم نے نماز استسقاء پڑھی لیکن کوئی بھی چارہ نہیں تھا بارش کا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں کونے میں کھڑا ہو گیا، لوگ نماز استسقاء پڑھ رہے تھے لیکن دعا کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ لوگوں کے ہجوم سے تھوڑا دور ایک حبشی غلام کا گزر ہوا۔ اس نے جیسے لوگوں کی یہ حالت دیکھی، بیچارے پیاس اور بارش کے لیے اتنے تڑپ رہے ہیں، کہتا ہے جیسے جہاں ہم دعا مانگ کر تڑپ کر تھک گئے تھے بارش نہیں ہو رہی تھی، اس حبشی غلام نے، کالے رنگ کے غلام نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی اور ہاتھ بلند کر کے صرف ایک جملہ کہا، پروردگارہ بارش برسا دے۔ تا اس کا اتنا کہنا تھا کہ بادل ٹوٹ کر برسنا شروع ہو گئے۔ میں پریشان ہو گیا، لوگ اتنے دعا کر رہے ہیں، دعا بارش نہیں بنی، یہ حبشی غلام اس کی دعا میں اتنا کیسے اثر؟ اب میں جانتا تو نہیں تھا کون ہے، میں تو بس صحیح یہی سمجھ رہا تھا کوئی غلام ہوگا کسی کا ہے، یہ اتنا کیسے ہو گیا مستجاب دعا؟ کہتا ہے کہ میں نے جاننے کے لیے اس کا پیچھا کیا، اس کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھوں کہ یہ ہے کس کا غلام، جاتا کدھر ہے؟ اچھا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ یہ مدینے میں بنو ہاشم کا جو محلہ ہے اس میں داخل ہوا، اس محلے میں ایک گھر تھا، اس کے اندر چلا گیا۔ اب کہتا ہے میں نے اس دروازے پر دستک کی، جیسے دستک کی تو امام سجاد علیہ السلام باہر آئے، مولا سے سلام کیا، علیکم السلام، کہا کہ مجھے آپ کے غلاموں سے ملنا ہے۔ امام نے کہا میرے پاس بہت سارے غلام ہیں، تو اندر آ جاؤ۔ اندر آیا، بہت سارے غلام تھے۔ امام نے کہا کس غلام سے ملنا چاہتا ہے؟ کہا مولا اس کو پہچانا، اس غلام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اچھا مولا مل لو، جو کام ہے کر لو، ملاقات کر لو۔ نہیں مولا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ غلام کو مولا دیکھ کر کہنے لگے اس کے پاس جانا چاہتے ہو؟ رو کر کہنے لگا مولا مجھے اپنی محفل سے جدا نہیں کرنی۔ مولا نے پھر اس شخص کی طرف دیکھا، اچھا یہ بتا تو اس کو خریدنا کیوں چاہتا ہے؟ کہنے لگا مولا یہ مستجاب دعویٰ ہے، ہمارے علاقے میں قحط آ گیا تھا، لوگ دعائیں کر کر کے تھک گئے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، اس نے ایک جملہ کہا پروردگارہ بارش برسا دے، اس کا یہ کہنا تھا اور بادل ٹوٹ کر برسنے شروع ہو گئے۔ اس نے واقعہ بتایا، امام نے غلام کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا آج کل ایسی دعائیں بھی کرنے لگے ہو؟ غلام کہنے لگا مولا واللہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ میرے اس چیز کا کسی کو پتہ چلے کہ میں اتنی مقام و منزلت کا مالک ہوں، اب پتہ چل گیا ہے تو میں کیا کروں، اس میں میرا تو قصور نہیں۔ اب یہ غلام کا معرفت والا، اس نے فوراً دعا